سلام۔ آج کے اس جائزے میں ہم اسلامی تاریخ کے کچھ ایسے حیرت انگیز اور گہرے واقعات پر بات کرنے والے ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف کہانیاں سننا نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر چھپے ہوئے دلی سکون کے رازوں کو سمجھنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب کوئی انسان مطلق طاقت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور وہ کون سی اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو آج کے اس سفر میں ہمارے سامنے یہ اہم پڑاؤ ہوں گے۔ سب سے پہلے اخلاص اور پوشیدہ حکمت، پھر مشکل وقت میں ایمان، اس کے بعد شرم و حیا کی اہمیت، ظالموں کا عبرتناک انجام، اور آخر میں یوم حساب کی تیاری۔ ہم روشنی اور ایمان کی باتوں سے سفر شروع کر کے تکبر کے اندھیروں کا جائزہ لیں گے اور پھر اس حقیقت تک پہنچیں گے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پہلا حصہ، اخلاص اور پوشیدہ حکمت، یعنی خالق کے ساتھ ایک سچا اور خالص تعلق۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، ایک بھوکا بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کی حفاظت بھلا کیوں کرے گا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو دریائے فرات کے کنارے عبادت میں مگن رہتے تھے۔ جب ایک شخص ان سے ملنے وہاں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ایک انتہائی خطرناک شکاری جانور یعنی ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کے گرد پہرا دے رہا تھا۔ بظاہر تو یہ بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن اس حیران انگیز واقعے کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا اصول کام کر رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب مالک اپنے رب سے صلح کر لیتا ہے نا، تو رب کی تمام مخلوق اس مالک سے صلح کر لیتی ہے۔ ان بزرگ کا اپنے خالق کے ساتھ اخلاص اس قدر پختہ تھا کہ وہاں رکھے ہوئے پتھر کے ایک لکڑی کے پیالے میں کبھی میٹھا دودھ بھر جاتا تو کبھی شہد۔ یہ کرشمے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب خدا کے ساتھ انسان کا تعلق بالکل سچا ہو تو اس دنیا کے قاعدے بھی بدل جاتے ہیں، اور ایک ایسا غیر معمولی امن پیدا ہوتا ہے جس کا ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس واقعے کو دیکھیں، یہ وہ مشہور سفر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس سفر میں 3 انتہائی عجیب اور بظاہر ناقابل فہم واقعات پیش آئے۔ پہلا، ایک بالکل ٹھیک ٹھاک اور چلتی ہوئی کشتی کا تختہ توڑ دینا۔ دوسرا، ایک نوجوان لڑکے کی جان لے لینا۔ اور تیسرا، ایک ایسے گاؤں میں جہاں کے لوگوں نے انہیں پانی تک پلانے سے انکار کر دیا تھا، وہاں جا کر گرتی ہوئی دیوار کو بغیر کسی اجرت کے دوبارہ تعمیر کرنا۔ بظاہر یہ سب بہت عجیب لگتا ہے، لیکن ٹھہریں، ہر عمل کے پیچھے ایک بہت گہری پوشیدہ حکمت تھی۔ کشتی اس لیے توڑی گئی تاکہ آگے موجود ایک ظالم بادشاہ اسے زبردستی چھین نہ لے۔ اس نوجوان لڑکے کی جان اس لیے لی گئی کیونکہ مستقبل میں وہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کو بھی کفر اور گمراہی میں دھکیل دیتا، اور وہ جو گرتی ہوئی دیوار تھی نا، اس کے نیچے دراصل ایک نیک انسان کے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا جسے محفوظ رکھنے کے لیے دیوار کا بنانا ضروری تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ الہی منصوبے انسان کی فوری اور محدود سمجھ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے بے پناہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، مشکل وقت میں ایمان، یعنی جب چاروں طرف ظلم ہو تو ثابت قدم کیسے رہا جائے۔ اصحاب کہف کا معجزہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ظالم بادشاہ، دقیانوس کا دور ہے، کفر اور شرک کا بازار گرم ہے۔ ایسے میں چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ الہی رحمت انہیں پورے 300 سال تک ایک طویل اور انتہائی محفوظ نیند سلا دیتی ہے۔ جب وہ اتنی صدیوں بعد جاگتے ہیں تو منظر بالکل بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ ظالم لوگ کب کے مٹ چکے تھے اور پورا معاشرہ ایمان والوں کا معاشرہ بن چکا تھا۔ اس پورے واقعے کا ایک بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت پہلو اور بھی ہے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے پہرا دیتا رہا۔ اب دیکھیں، وہ کتا صرف ان نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، ان کے ساتھ جڑا رہا، اور محض اس اچھی صحبت کی برکت سے اللہ نے اس کتے کو بھی کتنا بلند مقام عطا کیا اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے شرم و حیا کی اہمیت، اور اس میں ہم خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا جائزہ لیں گے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو طاقت اور حیا کا ایک بہت ہی حیرت انگیز توازن نظر آتا ہے۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بے پناہ جسمانی طاقت تھی، اتنی کہ 100 مردوں سے بھی زیادہ۔ لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے،
ان کی باطنی عاجزی اور شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ وہ پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اصل طاقت وہی ہے جس کے ساتھ گہری عاجزی اور شرم و حیا جڑی ہو۔ اس حیا کی ایک انتہائی دل کو چھو لینے والی مثال وہ واقعہ ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ ان کے چچا حضرت عباس نے پیار سے مشورہ دیا کہ پتھروں کی رگڑ سے بچنے کے لیے اپنا تہبند کندھے پر رکھ لیں، لیکن جیسے ہی وہ کپڑا کندھے پر رکھا گیا اور جسم کا کچھ حصہ ذرا سا بھی ظاہر ہوا تو شرم و حیا کے مارے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پکارنے لگے کہ میرا کپڑا مجھے واپس کر دو۔ حیا کا یہ معیار واقعی تاریخ کا ایک انوکھا اور بے مثال باب ہے۔ اور اسی طرح کے باحیا، سچے اور نیک کردار کو استوار کرنے کے لیے سورہ بنی اسرائیل میں کچھ بہت ہی واضح اور سیدھے اصول بتائے گئے ہیں، جیسے فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے سختی سے بچنا، جو وعدہ کیا جائے اسے ہر حال میں پورا کرنا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا جیسے وہ اپنا مال ہو، کاروبار اور لین دین میں ناپ تول ہمیشہ پورا رکھنا، اور سب سے بڑھ کر زمین پر اکڑ کر یا تکبر سے نہ چلنا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو دراصل ایک بہترین اور متوازن انسان بناتے ہیں۔ اب ہم ذرا رخ بدلتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ ہے ظالموں کا عبرتناک انجام۔ جب اقتدار کا نشہ سر چڑھ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو نیک لوگوں اور متکبر ظالموں کے انجام میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف اصحاب کہف جیسے نیک لوگ ہیں جن کا انجام ایک پرسکون نیند اور امن کی لازوال میراث تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں اقتدار ملا تو وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے۔ ان کا انجام اتنا ہی خوفناک، ذلت آمیز اور نفسیاتی اذیت سے بھرا ہوا تھا کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس تیز رفتار جائزے پر ذرا غور کریں۔ فرعون، جسے اپنے دریاؤں پر حکمرانی کا بڑا غرور تھا، آخرکار اسی پانی میں ڈوب کر مرا اور موت کے وقت کی گئی اس کی توبہ بھی منہ پر مار دی گئی۔ نمرود، جس نے 400 سال تک تکبر سے حکومت کی، اس کا غرور ایک چھوٹے سے مچھر نے خاک میں ملا دیا اور وہ ذلیل ہو کر مرا۔ اور پھر حجاج بن یوسف کی مثال لے لیں، ایک انتہائی طاقتور لیکن بے رحم گورنر۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ خوفناک نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں نے اسے اندر سے کھا لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی ظالم کو اس کے برے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ اب ذرا اس جملے کی طاقت اور ہیبت کو محسوس کریں۔ جب ظالم حجاج بن یوسف نے اپنے وقت کے انتہائی نیک اور عابد انسان حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم دیا تو ڈرنے کے بجائے وہ مسکرانے لگے۔ حجاج نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور اس بات پر کہ اللہ تجھے کتنی ڈھیل دے رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک سچے مومن کی بے خوفی جو دنیا کے کسی جابر سے نہیں ڈرتا۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ حضرت سعید کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف پر ایسی ہولناک نفسیاتی اور جسمانی آفت ٹوٹی جس کا علاج دنیا کے کسی طبیب کے پاس نہیں تھا۔ راتوں کو بھیانک خواب آتے جن میں وہی مقتول اس کا گلا دباتا۔ اس کے پیٹ میں ایسی عجیب بیماری لگ گئی کہ جب طبیب علاج کرتے تو اس کے اندر سے کیڑے مکوڑوں والا بدبودار اور سڑا ہوا گوشت باہر آتا۔ یہ ہولناک انجام چیخ چیخ کر بتاتا ہے کہ ظلم اور گناہ انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا اور زہر آلود کر دیتے ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور سب سے سنجیدہ حصے کی طرف، یوم حساب کی تیاری، یعنی وہ حتمی دن جب سب کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جو ذرائع ہم نے دیکھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قیامت کا منظر کس قدر ہولناک ہوگا۔ تصور کریں، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور سورج محض ایک نیزے کے فاصلے پر، سوا نیزے پر کھڑا آگ برسا رہا ہوگا۔ اس دن یہ ساری دنیاوی شان و شوکت، مال، دولت، اقتدار، ان سب کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سب کچھ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ اس دن صرف اور صرف ایک چیز کام آئے گی اور وہ ہیں انسان کے اپنے اعمال۔ اور یہ حساب کتاب کتنا ہوگا؟ یہ پورا 100% ہوگا۔ اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انسان کے چھپائے ہوئے گہرے راز، بند کمروں کے خفیہ معاملات، دنیا کی نظروں سے بچا کر کمایا اور چھپایا ہوا مال، غرض ہر ایک چیز اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کر دی جائے گی، سوائے اس مال کے
جو واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو، زندگی کے ہر لمحے اور ہر عمل کا بغیر کسی استثناء کے پورا حساب دینا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کی عظیم ترین اور نیک ترین ہستیوں کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو وہ بھی اس حساب کے خیال سے کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حساب سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر انسان صرف بخشش کی امید لگائے رکھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تو یہ عالم تھا کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اگر اتنی عظیم اور نیک ہستیاں اس دن سے اتنا ڈرتی تھیں تو ذرا سوچیں ہم جیسے عام لوگوں کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ سب جاننے اور سمجھنے کے بعد ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ اگر دنیا کی ساری دولت، فوجیں اور طاقت رکھنے والا ایک ظالم حکمران اپنے لیے موت کا ایک پرسکون لمحہ تک نہیں خرید سکا، تو پھر اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم انسان کس سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ عارضی اور جھوٹی طاقت، یا پھر وہ دائمی سکون جو صرف رب کی رضا میں ہے؟ اور آخر میں بس ایک بات چھوڑے جا رہا ہوں جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جب آخرت کے دن ہمارے اعمال کا وہ حتمی کھاتا تولا جائے گا تو ہمارا اپنا ریکارڈ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گا؟ کیا وہ اخلاص، حیا اور نیک اعمال سے چمک رہا ہوگا، یا اس میں کچھ اور ہی درج ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آج اسی وقت اپنے آپ سے مانگنا ہے۔